کیا میوزک والی نعت سن سکتے ہیں؟ میوزک والی نعت جس کے پیچھے میوزک لگا ہو، آج کل بالکل گانے بجانے کے طرز پہ موسیقی کی دھنوں کے ساتھ نعتیں آ رہی ہیں، تو نہیں سننی چاہیے یہ. اس میں خواتین کے لیے علماء کو دیکھنا کیا باعث ثواب ہے؟ اگر ہم یوٹیوب پر کسی مولانا کا بیان سنیں تو کیا انہیں دیکھنا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ عالم دین کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فائزہ کراچی سے. دین کی نیت سے دیکھنے میں یقیناً ثواب ہے، مگر جوان مرد اگر ویڈیو بناتا ہے، کوئی جوان عالم ویڈیو بناتا ہے، تو ثواب کے بجائے فتنے کا اندیشہ اس میں زیادہ ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت بالکل پاکیزہ ہے اور آپ نے اس کو بزرگ سمجھ کے دیکھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی شریعت میں احتیاط یہی ہے، یغضوا من ابصارہم، جہاں ذرہ برابر بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو عورت کو شریعت نے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے. تو بہتر یہی ہے، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بوڑھے عالم ہوں جن کو دیکھنے میں ذرا بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ان کو دیکھ کے ثواب حاصل کر لیا کریں. جوان آدمی کو دیکھنا یا کسی کی طرف ذرہ برابر بھی اٹریکشن ہو رہی ہے، اس کو نہ دیکھنا، یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے. ثواب کے اور دوسرے بہت سارے طریقے ہیں، وہ استعمال کریں. ابو جھوٹ بولنے کا کہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے تو بچے کیا کریں؟ جب میرے ابو کو کسی کی کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہہ دو بیٹا ابو گھر پہ نہیں ہے، کیا اس صورت میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں یا ابو کو انکار کر دیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے؟ ابو کو آپ بتا دیں ابو آپ ہمیں جھوٹ بولنا پلیز نہ سکھائیں. ابوؤں کا کام ہوتا ہے بچوں کو سچ بولنا سکھانا. تو باپ خود جب بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے نا ان کو بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ بہت خطرناک تربیت ہو رہی ہے بچوں کی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج بچہ اتنا سا جھوٹ بول رہا ہے، کل بڑے بڑے جھوٹ بولے گا، کل وہ بہنوں کی وراثتیں کھا کے جھوٹ بولے گا. تو یہ بہت غلط تربیت ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت شدید مجبوری ہو تو توریہ کیا جا سکتا ہے. توریہ کا مطلب یہ کہ ابا جو ہے کسی ایسی جگہ اس وقتی طور پہ چلے جائیں کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو، اور پھر ابا بچے کو کہتے ہیں کہ فون پہ کہہ دو کہ پتہ نہیں بھائی ابو ہیں کہاں پہ. تو اس طرح کی کوئی گول مول بات کر لی جائے اگر آپ نہیں ملنا چاہتے کسی سے. لیکن سری جھوٹ بچوں سے بلوانا یہ جائز نہیں ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ جب ابو ایسی بات کریں تو ابو سے ایکسکیوز کر لیں، احترام بھی کریں ابو کا. ابو سے فون اٹھائیں نہیں اور ٹوپی کرا کے کہیں نکل جائیں کہ کوئی گھما دیں بات کو. کچھ یہ بھی نہ بتائیں کہ ابو گھر پہ ہیں، وہ پکڑے جائیں گے بلا وجہ. وہ بندہ قرضہ لینے باہر کھڑا ہوا ہوگا، وہ پھر چھوڑے گا تھوڑی آپ کو. تو نہ ابو کو پکڑوائیں، نہ خود آخرت میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پکڑوائیں. تو گول بول بات گھما دیں. ہمارے ہاں زبان کا جھوٹ بہت ہلکی چیز سمجھا جانے لگا ہے، اس میں خیال کرنا چاہیے. خواتین کا شوقیہ جاب کرنا. میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایڈمن ہوں جہاں 3 کلاس سے 7 کلاس تک بوائز ہوتے ہیں. میں باپردہ ہوتی ہوں لیکن میرا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. کیا میں یہ جاب کر سکتی ہوں؟ ویسے مجھے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، صرف شوقیہ جاب کرتی ہوں. فرحت صاحبہ خانوال سے. اگر آپ جوان خاتون ہیں آپ پر چہرہ چھپانا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ 7ویں کلاس کے بچے 10 سال کی عمر سے اکثر اوپر کے ہی ہوتے ہیں. 10 سال کے لڑکے سے عورت پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے. تو اگر آپ چہرہ چھپا کے پراپر پردہ کر کے یہاں جاب کر سکتی ہیں تو گنجائش ہے. لیکن عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ کام یہی ہے، وقرن فی بیوتکن. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھر کی 4 دیواری. سب سے افضل راستہ عورت کے لیے یہی ہے جس کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے. آپ ہاؤس وائف بنیں، اور اگر آپ ان میرڈ ہیں تو آپ اپنے والد اور بھائیوں کے سائے کے نیچے گھر کے اندر زندگی گزاریں. تو شریعت میں عورت کا گھر میں رہنا وہ گھر سے باہر نکلنے سے بہرحال بہتر ہے. آج ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں جہاں عورتیں گھروں سے باہر نکل رہی ہیں جاب کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے. گھر میں بچوں کو پالنے والی مائیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں. تو جو شریعت کا حکم ہے اسی کو فالو کریں. ہاں کوئی مجبوری ہو یا کوئی بڑا ویژن آپ کے سامنے ہو، کوئی اسلامک اسکول آپ چلا رہی ہوں جہاں آپ کا ایک بڑا ویژن ہو کہ بھئی ایسے بچے یہاں سے نکلیں جو اسلام اور دین دنیا دونوں تعلیم سے آراستہ ہوں، اور لڑکیوں کا کالج ہو یا لڑکیوں کا اسکول ہو جس میں آپ کوئی معاشرے میں تبدیلی میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہے جس نے لڑکیوں کا علاج کرنا ہے، تو ایک مجبوری ہے، اس میں قوم کو فائدہ ہے. تو جب اس طرح کی کوئی جاب ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی عورت کے لیے جاب کرنا شدید مجبوری کے بغیر شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے خاندانی نظام آہستہ آہستہ تباہی بربادی کی طرف جاتا ہے.